ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله آمين ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله آمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. احباب گرامی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نہ صرف ایمان کی دولت سے نوازا ہے بلکہ اپنے ایمان کو عمل کے ذریعہ پختہ کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے کئی مواقع عطا کیے ہیں، جن کی ایک بہت بڑی مثال عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کا ملنا ہے کہ جن کے متعلق نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی عمل اپنی فضیلت، اپنے مقام و مرتبہ اور اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ مقام رکھتا ہے کہ کوئی بھی دیگر ایام میں کیا ہوا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی ایمانی کیفیت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے بہت سارے معیارات ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ایمانی، عباداتی، معاشرتی اور اخلاقی حیثیت کو جان سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ابتری اور نقصان سے بچا کر بہتری، اصلاح اور کامیابی کی طرف لا سکیں. ان میں ایک بہت ہی بڑا عمل اور بہت ہی بڑا معیار آج کے دن دیا جانے والا سب سے عظیم عمل قربانی کا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمل کی انجام دہی کے لیے جانور کو خریدنے میں احتیاط سے لے کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے تک کا جو ایک طریقہ دیا ہے، اس کے لیے جو معاملات بتائے ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سارے دروس اور اسباب ہیں، جن میں سے بنیادی اور اہم میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے
لیے میری اور آپ کی توجہ اور انہماک بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں کہ ہمارا جانور جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم خریدتے ہیں، اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سمجھنے جانچنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی زندگی بھی کتاب و سنت کی روشنی میں بے عیب اور انتہائی خوبصورت ہونی چاہیے؟ یا ہم نے بحیثیت امت مسلمہ یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اور صرف جانور کا بے عیب ہونا ہی کافی ہے، یعنی جانور جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کان کا پھٹا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، کان پھٹا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح جانور کسی بھی موذی مرض کے اندر مبتلا ہونا، یہ تو عیب شمار ہوتے ہیں۔ لیکن قربانی کرنے والا، قربانی کا عمل انجام دینے والا، وہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا جھوٹا، مکار، دھوکے باز، فراڈیا، سود خوری کرنے والا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والا، وراثت کی تقسیم میں بہن بھائیوں کے حق پر قبضہ کرنے والا، اور لوگوں کے مال، ان کی جان اور ان کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے والا شخص، یہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی قربانی کا عمل انجام دے دینا کافی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جتنے بھی ایک انسان کے اندر پائے جانے والے عیوب اور نقائص ہیں، اگر ہم اس کو دور کر کے قربانی کا عمل اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، نہیں کرتے، تو سچی بات ہے کہ قربانی تو بڑی دور ہے۔ انسان کا بحیثیت مسلمان ادا کیا جانے والا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بہت بڑی مثال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے، اور اس گھر کی ہیبت، اس کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں گائی جاتی ہے، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ، کہ تیرا کھانا پینا، تیرا لباس، تیرا سارا کچھ یہ حرام کمائی کا ہے۔ تو ہاتھ اپنے پروردگار کے سامنے اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، تیری یہ دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ صرف قربانی کے جانور کا بے عیب اور خوب خوبصورت ہونا صرف ضروری نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بے عیب اور خوبصورت بنانے کی کوشش کروں۔ اور دوسری بات کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا، نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لیے صرف اور صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی اور شافی ہیں۔ اگر قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے، اس کی شرح پر چھری چلاتے ہوئے، اگر میں اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی لالچ، اپنی ہوس پر اس وجہ سے کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے چھری نہیں چلاتا، تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری قربانی کا عمل انجام دینا یہ ہمارے لیے کسی مقصد اور کسی بھی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کو قربان کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا
احسان ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، یعنی کتاب و سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عملی انداز کو جانتے ہوئے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی اصل تکبر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اس سے تو بچنا ناممکن ہے، بندے کا لباس اچھا ہو یہ انسان کی خواہش ہے، اس کا جوتا اچھا ہونا چاہیے، اس کی سواری اچھی ہونی چاہیے، اس کو خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تکبر سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے عقائد اور ایمانیات ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے تعالیٰ کے حوالے سے، اس کی توحید، اسماء و صفات کے حوالے سے کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھیں جو کہ ہمیں کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ معاشرے کے اندر چلیں، آپ نکلے، آپ کے گرد و پیش میں کئی ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، اس کے اندر بلنڈر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ان کی تعبیر یا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور عبادات کا حق یہ ہے کہ ہم نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، رکوع سجود کے اندر اطمینان حاصل ہونا، اور اسی طرح نماز کا مکمل طریقہ ہم مسلک کی تعصب سے ہٹ کے صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حق یہ ہے کہ ہم جتنی میرے مال میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے میں اس زکوٰۃ کو ادا کروں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اور بہانے سازی نہ کروں۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کے سحر و افطار اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے اس پر میں عمل کروں۔ اور حج جو عظیم رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے اندر صرف ایک دفعہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا ہے۔ جب مجھے رب تعالیٰ استطاعت دے، اس کی توفیق سے جب میں حج جیسا عظیم عمل انجام دوں تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوشش کروں۔ کئی حاجی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ لوگ وہاں جا کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اسوے کو کس طرح ارادی طور پر ترک کرتے ہیں، اور یہی اصل تکبر ہے۔ معاملات کا یہ تقاضا اور حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سود کی ہر قسم کی شکل سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں، حلال کو اپنائیں، حرام کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو آغاز میں بتا دیا ہے کہ بحیثیت مسلمان جتنی مرضی خالص نیت کے ساتھ آپ عمل انجام دیں، دعا کریں، اگر کمائی حلال کی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی وجود اور تصور نہیں۔ اور اخلاق و آداب کے اعتبار سے مرد اور عورت کے لباس اور اطوار، چال ڈال اور اس کا جو طریقہ کتاب و سنت کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ انتہائی شرم و حیا والا ہونا چاہیے، اور مرد اور عورت کو جو ہدایات دی گئی ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آج کے دن کا جو سب سے عظیم عمل ہے قربانی کا جانور اللہ کے حضور پیش
پیش کرنا، اس سے جو ہمیں دروس اور اسباق حاصل ہوتے ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو عملی اعتبار سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کو اپنے اعمال کے ذریعے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله